کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا کسی کے ذہن میں آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں اگر اجازت ہے تو۔ اور ہاں کچھ ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے نا، تو ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بھی بات ہو یار یہ 11ویں شریف کہاں سے ہے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، اگر اجازت ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں، سننا چاہ رہے ہو نا؟ اچھا، 11ویں شریف کا مطلب یہ ہے بڑے پیر صاحب کی اس پہ فاتح ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں اور حدیث میں دکھاؤ، تو بڑے پیر صاحب اس وقت تھے ہی نہیں جب قرآن نازل ہوا اور حضور کی حدیثیں تھی، سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو 400 سال کے بعد، سمجھ رہے میری بات؟ ہاں حدیث سے اب ملے گا کیا، کیونکہ 11ویں شریف ہوتی ہے تو ہم اور آپ بریانی پکاتے ہیں یا گوشت روٹی یا جو بھی کھانا، یہ سب کھانا پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ بولو پاک ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے اس پاک کھانے پہ ہم پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن شریف کی آیتیں۔ اگر پنچ آیات پڑھیں جس کو پنجاب بولتے ہیں، اگر وہ پڑھیں تو قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد، الف لام میم، و الہکم، درود شریف، الا ان اولیاء اللہ، اور ختم، یہی پڑھتے ہیں۔ اور اگر ویسے فاتحہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں بولو جو ہم نے قل یا الکافرون وغیرہ سب پڑھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنتے رہنا ذرا توجہ سے۔ تو جب ہم نے یہ پڑھی تو یہ پڑھنے کے بعد اگر ہم بڑے پیر صاحب کی روح کو یا غریب نواز کی روح کو یا صابر پاک کی یا اپنے اماں کی ابا کی روح کو اگر ثواب پہنچا رہے ہیں اس کھانے کا جو ہے وہ، اور جو ہم نے کلام پڑھا اس کا، تو اس میں کون سی ایسی ناجائز بات ہے؟ یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کھانا نہیں چاہیے۔ اچھا، جب تک قرآن اس پہ پڑھا نہیں گیا تھا تو خوب کھا رہے تھے، اور قرآن پڑھنے سے کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ ارے کسی کو گالی دی ہے کیا اس نے؟ سوچو بھائی، کسی سے کچھ کہا ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، آیت پڑھنے سے پہلے جائز تھا، اب آیتیں پڑھنے سے ناجائز ہو گیا کیا؟ بولو ناجائز ہو گیا؟ نہیں، یہ ناجائز نہیں ہوا، بلکہ تبرک سمجھ کے کھاؤ گے تو قرآن پڑھا گیا، شفا ملے گی، شفا۔ اور قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ صحابی وہ تھے نا، نبی نے دنیا ہی پہ کہہ دیا تھا آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، آپ بھی۔ آج کا ہوتا نا تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے بیٹھتا، کہتا نبی نے جنتی کہہ دیا، ٹانگ پھیلاتا، دبا دبا۔ صحیح بتا رہے؟ جبکہ یہ کچھ پیر ایسے گھوم رہے ہیں جن کے جنتی ہونے میں بھی شک ہے۔ صحیح بتا رہے ہو؟ وہی نماز نہیں پڑھ رہا، وہی جب راستوں سے دور، مگر آج مبارک بات کے لائق ہے، آج ایسے پیر آ رہے ہیں الحمدللہ، ایسے پیر جن کی رگوں میں اعلی حضرت کا خون ہے۔ حضور احسن میاں دیدار کرو گے جن کو دیکھنے کے لیے علماء بھی بے قرار رہتے۔ او بیٹا میرا چاند، بیٹھ جاؤ، تمہارا میں نے یہ دیکھ لیا ہیڈ فون، قیمتی لگ رہا ہے، قیمتی، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے مگر یہ گلے میں ٹانگے پھر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات ہے، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد ان کے گلے میں یہ نہیں ملے گا، مگر کچھ لوگ شیخی خورے ہوتے ہیں نا، انہیں کیا کرو گے؟ اللہ برکتیں فرمائے ہم سب کے علم و عمل میں۔ اب کھڑے مت ہوئیے بیٹا، اچھا اب اگر کھڑے ہو گئے تو اور بڑی والی سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ رکھ لو، اب توجہ رکھو میری طرف۔ بھائی یہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں، کس کے بچے بولو؟ ہمارے آپ کے ہی ہیں۔ اگر آپ کو اور اپنے بچوں کو نہیں بتاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ اللہ سنو پیارے، ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کیا مقام تھا۔ ایک مرتبہ نا سننے کی بات ہے، پیار کی بات آ گئی، میرے نبی کو مکے کے لوگوں نے ستایا
تو نبی ہجرت کر کے گئے تو ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. تو غار سور جو پہاڑ ہے اس کا نام سنا ہوگا, حاجیوں نے دیکھا ہوگا. مجھ جیسے کو وہاں چڑھنے میں 1 بوتل پانی پینا پڑا تھا, سمجھے, 1 بوتل پانی پینا پڑی. بہرحال چڑھ گئے کوشش کر کے, اور ہم تو پہلی مرتبہ گئے تو اس لیے چڑھ گئے, اور اگر بار بار چڑھا جائے تو پھر کیسے ہوگا. بیٹا او بیٹا میرا اللہ, تھوڑا سا مجھے او چندہ, چھوٹا بچہ بیٹا, توجہ رکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا عشق دیکھو, پیار دیکھو, اور تم اپنے آپ کو پھر تولیو. دونوں جا رہے ہیں, پیچھے دشمن ہے, دشمن گھیر رہے ہیں کہ چلو قتل کر دیا جائے نبی کو معاذ اللہ. اور یہ دونوں ہجرت کر کے غار سور اس پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں. آج تو پھر بھی تھوڑی راستہ, 1400 سال پہلے کتنا کٹن راستہ ہوگا. نوکیلے پتھر میرے نبی چڑھ رہے, پاؤں میں پتھر لگے, تھوڑا تھوڑا خون چھلکنے لگا. ابو بکر صدیق کا دل بھر آیا, دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے پیغمبر اسلام آپ کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بھلا, دنیا بھلی آپ کے صدقے میں. پیغمبر اسلام مجھے جان ملی, ایمان ملا, سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں. آج غلام جھولی پھیلا کے مانگ رہا, آقا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں, منع مت کرنا. آقا مانگنا چاہتا ہوں. جب اتنا کہا ابو بکر صدیق نے تو نبی بولے, ابو بکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے, پیچھے دشمن آ رہا ہے تلوار لے کے, اور تم کہہ رہے ہو کہ مانگنا چاہتے. ابو بکر جلدی چلو. کہا نہیں آقا, سونے آقا, پیارے آقا, کچھ مانگنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو میرے یار, مانگو. حضرت ابو بکر صدیق نے دولت نہیں مانگی, روپیہ نہیں مانگا, پیسہ نہیں مانگا, شہرت نہیں مانگی, عزت نہیں مانگی. ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا میری تمنا یہ ہے کہ آپ پہ قربان ہو جاؤ. کا کیا مطلب؟ کا آقا آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو اوپر لے کے چڑھوں. 1 کلو وزن لے کے نہیں چڑھا جائے گا, خالی آدمی کا چڑھنا مشکل, پتھروں پہ چڑھ رہا ہے, اور میرے نبی کو کاندھے پہ بٹھا کے کیسے چڑھیں گے؟ مگر عشق ہے یہ. آل حضرت کیا بولے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ذرا پیار سے بولیو, پیچھے والا بولو پیار سے, سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر مجھے لے کے کیسے چڑھو گے, ابو بکر تم سے نہیں چڑھا جائے گا. ابو بکر نے بھی نہیں سوچا, ابو بکر کو پتا تھا اگر نبی میرے کاندھوں پہ بیٹھ گئے تو پھر میں نہیں سنبھالوں گا, بلکہ آقا خود مجھے سنبھالیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا میں نہیں سنبھالوں گا بلکہ آقا مجھے خود سنبھالیں گے. میرے نبی کاندھوں پہ بیٹھ گئے. اللہ, آج کا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا. اس کا دعویٰ بھرتے ہو, تمہیں تو خالی ڈھول بجانے مل جائے, کودنے مل جائے, بات بڑے عاشق ہیں یہ, اور ڈھول بج جائے گا خود کا قبرستان میں تو پتہ چلے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے. میرے نبی جب بیٹھے, ابو بکر صدیق نبی کو لے کر کے چل رہے ہیں.
مگر میرے نبی نے ابو بکر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا تو ابو بکر اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پلین زمین پہ چل رہا ہوں. اللہ اللہ. اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں چلا تو وجد میں آ گیا, عشق میں آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اب میرے نبی کے پاؤں کو چھوڑ دیا, ہاتھ پھیلا کر کے چلنے لگے. وجد میں آ گئے, عشق میں آ گئے. اب ذرا آگے سنو, چلتے چلے جا رہے میرے نبی سر پہ ہاتھ پھرا رہے. ابو بکر چلو, ابو بکر چلو, ابو بکر چل رہے. اب اور عشق بڑا, میرے نبی کا تلوا چوما اور ہونٹوں سے لگایا, چوم لیا. دوسرا پاؤں ہونٹوں سے لگایا, چوم لیا. اتنے میں نبی کہنے لگے اے ابو بکر کیا کر رہے ہو, ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو. ابو بکر کا ذرا جواب سنو. کلیا کے غیور, کلیا نگلا کے غیور مسلمانوں, تم ہر سال جلسہ کرتے ہو. ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو, انہوں نے کیا کہا, یہ نہیں کہا وہ چوم رہا ہوں, آقا بوسہ دے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو, تو ابو بکر بولے آقا میں اپنی معراج کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر رہا ہوں بولو. آج ابو بکر یہ تمہاری معراج کا آقا, آپ کا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج ہے, اور آپ کے تلووں کا بوسہ دینا ابو بکر کی معراج. کس کی معراج ہے بولو. اللہ اللہ. میرے نبی اوپر سے کہہ رہے ابو بکر چلو. ابو بکر وجد میں آ کر کے چل رہے, اوپر چڑھ گئے.